عزیزان گرامی وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو۔ اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے، مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا، بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے، لیکن مصر کے جامع ازہر کے ایک بڑے استاذ کے پاس بیٹھک ہوئی، مولوی صاحب بھی آئے تھے، اس استاد گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے، چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرام وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں کسی کے گھٹان سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زہ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا۔ دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام
हुजूर की तरफ जो जा रहा था, ये मसलक चलते हुए जब बरेली आया तो बरेली से आवाज उठती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लोग अपनी खातिर जी रहे थे, आला हजरत ने बताया अपनी खातिर मत जियो, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां, जमीन और जमा मकीन और मकान, चुनी न चुना, बने दो जहां। और अगर कोई भोंकता था हुजूर की शान में कि उनको कैसा कहना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, मेरे अजीजों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आला हजरत के पीछे चलो फिर पता चलेगा मेरे नबी को कहना क्या चाहिए। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जान जाम जान तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सुभान अल्लाह। आका कहूं तुझे। आखिरी मेरा मैसेज सुनो, ऐ सुन्नियो, आज के बाद से ये अहद करके चलो, तुम्हारा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मददगार नहीं बन सकता, तुम्हारा मददगार सिर्फ मदीने का ताजदार है। इसीलिए आला हजरत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो इसके उसके आगे हाथ मत फैलाना, कोई अगर एक लॉलीपॉप दे दिया तो बरसों तक तुझे सताएगा भी, परेशान भी करेगा, ऐरे गैरे के हाथ में हाथ न देना, हुजूर के हाथ में हाथ दो। मेरे आका न यहाँ तुम्हें छोड़ेंगे, न कब्र में न हशर में। इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बस ये इश्क की बोली है, मैं मुख्तसर अंदाज में आपको समझा गया, और आपका दिल अगर गर्म हो गया है, हुजूर पाक का इश्क अगर आ गया है तो समझ लो 100 साल भी ये उर्स होता रहेगा, और मरकज़े इल्म ही नहीं, मरकज़े इश्क व मोहब्बत भी सदा क़यामत तक चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज मैं ये बात सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारका जिन दुल्हनों ने लगाया था, बताया जाता है कि उनकी 7 पुश्तों तक नस्लों में खुशबू आया करती थी। रिवायत ये मिलती है हुजूर का पसीना मुबारका जिसे लगाया गया, उनके बदन में जिंदगी भर खुशबू आती रही। मेरा विजदान ये कहता है आला हजरत मुकम्मल इश्क रसूल में अपना ओढ़ना, अपना सोना, अपना बिछोना बना चुके थे, लिहाजा आला हजरत ने इश्क रसूल को अपना जामा बनाया है, तो उनकी 7 पुश्तें नहीं 70 पुश्तों तक इश्क रसूल की खुशबू आती रहे। सुभान अल्लाह। ये खुशबू आती रहेगी। 105 साल गुजरे, अल्लाह तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे, यहाँ हर सज्जादा आएगा इंशाअल्लाह वो इश्क रसूल भर करके जाएगा। बस मेरी गुफ्तगू इस बात पर खत्म है। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।